السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے ایک نظر اہم خبروں کے خلاصے پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ راوی سٹی لاہور اور بنڈل آئی لینڈ منصوبوں سے اقتصادی اور ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ عمران خان کل ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو کے ذریعے کورونا کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 2 روزہ خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر نے اعلان کیا ہے کہ قوم کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کل یوم دعا منائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی طرف سے بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرے کے فروغ کے بارے میں پیش کی جانے والی قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے پاکستان میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کے ثبوت افشا کرنے والی دستاویز کو نہایت سنجیدگی سے لیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت اپنی ملکی ضروریات سے بڑھ کر ہتھیاروں اور عسکری استعداد کار کے حصول کے ذریعے خطے میں تصویراتی توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے ظلم و تشدد کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے استعمال سے ہزاروں کشمیری عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب 2 طرفہ تنازع کے حل کے لیے ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں۔ پنجابی کے معروف شاعر استاد دامن کی 36ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ راوی سٹی لاہور اور بنڈل آئی لینڈ منصوبوں سے اقتصادی اور ماحولیاتی مسائل حل کرنے کے علاوہ آلودگی کم کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مواقع کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ وہ ان منصوبوں میں شراکت دار بن سکیں۔ انہوں نے ان منصوبوں کے مثبت اثرات اجاگر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے ان منصوبوں کے مختلف مراحل کو مکمل کرنے کے لیے ایک حتمی مدت مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور نیشنل لاجسٹکس سیل نے راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے اور منصوبے کے مختلف مرحلوں کی تکمیل کے لیے نظام الاوقات کا تعین کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو سستی رہائش فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ اور ورکس کے وزیر طارق بشیر چیمہ سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں تعمیراتی شعبے میں جاری تعمیراتی منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کل کرونا وائرس کے تناظر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 2 روزہ خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مقررین کی فہرست میں 53 سربراہان مملکت، 39 سربراہان حکومت، 4 نائب وزرائے اعظم اور 38 وزراء سمیت 141 مقررین شامل ہیں۔ یہ سربراہان اور مقررین ریکارڈ ویڈیوز کے ذریعے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب صبح 3 بجے کے قریب نشر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے صدر کی حیثیت سے خطاب کریں گے۔ رکن ریاستیں شرکاء کے ساتھ مشترکہ بات چیت میں کورونا کی موجودہ صورتحال، پالیسی اور اس کے حوالے سے اقدامات کے فرق کی شناخت اور عوام کی فلاح پر مبنی متفقہ اور مربوط لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اعلان کیا ہے کہ قوم کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے کل یوم دعا منائے گی۔ آج اسلام آباد میں علماء سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ اجتماعی دعاؤں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور معاشرے کے کمزور طبقات پر کورونا وبا کی دوسری لہر کے دوران نظر رکھنے کی پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ صدر نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وبا پھیلنے سے روکنے کے لیے متعین طریقہ کار پر سختی سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے علماء کا ایک اہم کردار ہے۔
जो आप जानशीन हैं वहाँ उस मेंबर और मेंबरात के हवाले से, तो जो डिसिप्लिन आपकी वजह से पहले पैगाम के अंदर गया उसको मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ स्टेट की बिहाफ पर कि आप लोग जितने मुनज़्ज़म हैं, आप लोगों के कहने से जो माशरे में असरात मुरतब होते हैं उसका अंदाजा मुझे तो था ही, मगर इस कामयाबी के बाद लोगों को भी हुआ। उसी वजह से हम ये समझते हैं कि इन सारे मामलात के अंदर उलमा को साथ लेकर चलें। सदर ने कहा कि उलमा ने भी मुशाहिदा किया है कि सियासतदानों को भी कोरोना वबा के खिलाफ मुत्तहिद होना और अपने अवामी इज्तिमात को मौखर कर देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त की कि वो अवाम में कोरोना वबा से मुतालिक SOPs की मालूमात फैलाने में अपना किरदार बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि कोरोना वबा की पहली लहर के दौरान लोगों की जिंदगियों और कारोबार को महफूज बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिकमत अमली की दुनिया मोतरिफ है। दूसरी लहर की शिद्दत के हवाले से उन्होंने अवाम से अपील की कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करे। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियों और कारोबार को महफूज बनाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आने के बाद से गुज़श्ता 24 घंटे में 39 मजीद अफराद हलाक और 3,499 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3,46,951 सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 51,654 फाल मरीज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की जानिब से बैनुल मज़ाहब और बैनुल सकाफ़ती मुज़ाकरे के फ़रोग़ के बारे में पेश की जाने वाली करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया है। फ़िलिपाइन के इश्तराक से ये करारदाद बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, रवादारी, एक दूसरे के मज़ाहिब और अक़दार के लिए एहतराम और पुरअमन बक़ाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की आलमी कोशिशों का हिस्सा है। करारदाद में पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर इक़दाम का खैर मकदम किया गया और इसे अमन के लिए बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफ़ती ताउन के लिए एक तारीखी इक़दाम करार दिया गया। ये करारदाद दुनिया भर में बढ़ती हुई मजहबी अदम बर्दाश्त और नस्ल परस्ती खुसूसन इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए मनफी प्रोपेगेंडे के तनाजुर में दौरे हाजिर के इन मसाइल से निमटने और ऐसे रुझानात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की गर्ज से इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने कौम मुत्तहिदा में भारत के इस दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है कि इस्लामाबाद ने सिख बरादरी के लिए करतारपुर सरहद पर आमद और रफ्त का इंतजाम एक गैर सिख इदारे को मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तानी मंदूब मोहम्मद जुल्करनैन चीना ने जनरल असम्बली को बताया कि हम करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारत के दानिस्ता प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त राहदारी का इंतजाम करने वाली पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी भारत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं भारत की मौजूदा हुकूमत में अमन और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के जज्बे को समझने की सलाहियत नहीं है। काबीना की राबिता कमेटी ने कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र सनती सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के दरमियान बिजली के नरखों में फ़र्क को ख़त्म करने की मंजूरी दी है। आज इस्लामाबाद में मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने सनती शोबों के लिए मुराद की मंजूरी दी ताकि मुश्किल की इस घड़ी में सनती शोबे 24 घंटे काम कर सकें और ज़्यादा पैदावार दे सकें। पीक आवर्स के मुकाबले में ऑफ पीक आवर्स के नर्ख की वसूली की मंजूरी का इतलाक के इलेक्ट्रिक और बिजली के दीगर तकसीम कार कंपनियों पर यकसा तौर पर होता है। पीक आर ऑफ पीक आवर्स निज़ाम के खात्मे पर अमल दरामद इस साल नवंबर से आइंदा साल 30 अप्रैल तक होगा। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर ने आज कराची में ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर काम की पेशरफ से मुतालिक एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास ने इस बात पर जोर दिया कि कराची में पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बाइस प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि प्रोजेक्ट के लिए मजीद ज़मीन का हुसूल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को मुहैया किए गए डोजियर को बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इंतहाई संजीदगी से लिया है। ग्लोबल विलेज स्पेस से एक इंटरव्यू के दौरान ISPR के सरबराह ने कहा कि भारत की जानिब से तमाम तर कोशिशों के बावजूद दुनिया में इस डोजियर पर
تعمیری بحث ہوئی جو کہ عالمی سطح پر ایک مثبت پیش رفت ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ دفتر خارجہ نے P5 کے رکن ممالک اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ڈوزیر پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے ہر ممکن فورم پر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں DGISPR نے کہا کہ CPEC خطے کی قسمت بدل دے گا اور اس سے پورے خطے میں روابط قائم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقتصادی منصوبہ ہر ایک سے رابطے قائم کر کے پورے خطے میں خوشحالی لانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ایک سوال پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ بھارت نہ صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے بلکہ ملک کے عالمی تشخص کو خراب کرنے کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو اس جدوجہد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیریوں کی اپنی جدوجہد آزادی ہے کیونکہ 70 سال سے زائد عرصے تک کسی تحریک آزادی کو برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں 9 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں جس سے پورا علاقہ ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن میں کوئی بھی بڑی تبدیلی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہی ہوگی، اس لیے طاقت کے اس توازن کو ہر سطح پر برقرار رکھا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اپنی ملکی ضروریات سے زیادہ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اکٹھا کر کے خطے کے تصویراتی توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت کی کارروائیاں خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دریا ثنا ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات علاقائی امن و استحکام کے قیام میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ ترجمان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کو اجاگر کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے حقوق اور تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کا نوٹس لے، جو عالمی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کو کشمیر پر سنگین جرائم پر جواب دہ بنانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے ادارے پر زور دیا کہ وہ بھارت کی سرپرستی میں ریاستی دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کی جانب سے مہیا کیے گئے ناقابل تردید ثبوتوں کے تحت کارروائی کریں۔ ترجمان نے تہران میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تمام فریقوں پر سختی سے زور دیا کہ وہ خطے میں مزید کشیدگی پھیلانے سے گریز کریں۔ افغان فریقین کے درمیان مذاکرات کے طریقہ کار اور ضوابط پر ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ تمام فریقین اس معاہدے کی پاسداری کریں گے تاکہ ایک جامع اور پرامن حل کی جانب بڑھا جا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کو غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم کی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل ہی قابل قبول ہے، جس کے تحت 1967 سے قبل کی حدود اور القدس الشریف فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے پیلٹ گنز اور بدترین ظلم و تشدد سے معذور ہونے والے افراد سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں ہائی کمشنر کے دفتر، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے 79 کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ان مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں ہائی کمشنر کے دفتر کے 2019 کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں 2016 کے وسط سے 2018 کے آخر تک بھارتی فورسز کی طرف سے مہلک پیلٹ گنز کے استعمال سے 1253 افراد نابینا ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے اجراء کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں پیلٹ گنوں کے استعمال سے نابینا اور معذور ہونے والے افراد بشمول خواتین اور بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔
بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہزاروں کشمیری زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ علاقے میں پرامن مظاہرین پر صرف پیلٹ فائرنگ کے باعث 139 افراد بصارت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج معذوروں کے عالمی دن پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو اپاہج بنانے کے لیے انتہائی صفاقانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جن میں گولیوں، پیلٹ چھروں اور آنسو کے گولوں کی فائرنگ شامل ہے۔ اس کے علاوہ وحشیانہ مار پیٹ، بجلی کے جھٹکے، ٹانگوں کے پٹھوں کو لکڑی کے رولر سے کچلنا، گرم چیزوں سے جلانا اور تفتیشی مراکز میں الٹا لٹکانا بھی شامل ہیں، جبکہ محروم کشمیریوں کے خلاف کھلونا نما بموں اور بارودی سرنگوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے مہلک پیلٹ چھروں کا استعمال شروع کیے جانے کے بعد سے معذور ہونے والوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور اس وقت 3000 سے زائد کشمیری اپنی ایک یا دونوں آنکھوں کی بصارت کھونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نہتے شہریوں کو ایک منظم طریقے سے معذور بنانے کے بھارتی حکومت کے غیر انسانی اقدام کا نوٹس لے۔ بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے خانیار اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران ان لوگوں کو سخت ہراساں کیا اور املاک کی توڑ پھوڑ کی۔ بھارتی فوج کے مزید 2 سپاہیوں نے اپنی سروس رائفلوں سے خودکشی کی۔ ان تازہ واقعات سے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 483 ہو گئی ہے۔ قطر اور سعودی عرب خلیجی ہمسایوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے والے تنازع کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ متوقع معاہدہ خلیجی بحران کے حل کے لیے آخری کوشش کے حصے کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر جیرڈ کوشنر کے دوحہ پہنچنے کے بعد سامنے آیا۔ ادھر وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ مذاکرات میں بنیادی توجہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے فضائی حدود سے قطری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینے کے تنازع پر مرکوز ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی شہریوں کے لیے سیاحتی ویزے کے اجرا کا آغاز کر دیا ہے۔ ابوظہبی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پروازوں اور سیر و سیاحت کے محکمے کے دفاتر کے ذریعے داخلی سیاحتی ویزے کا آغاز اسرائیلی پاسپورٹ کے حامل افراد کے لیے کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ ہزاروں روہنگین مہاجرین کو دور دراز جزیرے پر بھیجنے کے منصوبے پر عمل درآمد روکے۔ فورٹیفائی رائٹ کے ریجنل ڈائریکٹر اسماعیل وولف نے کہا کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مہاجرین کو منتقل کرنے کے عمل کو انسانی حقوق سے متعلق تمام خدشات کے خاتمے تک روک دے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جنوبی ایشیا کے لیے مہم چلانے والے سعد حمادی نے اپنے ایک بیان میں ارباب اختیار سے درخواست کی کہ مزید مہاجرین کی واپسی کے عمل کو روکا جائے۔ سابق وزیر اعظم و بزرگ سیاستدان میر ظفر خان جمالی کو آج ضلع جعفر آباد میں ان کے آبائی قصبے روجان جمالی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ گزشتہ روز راولپنڈی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ سیاستدانوں اور ممتاز شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ریڈیو پاکستان اس بلیٹن کے فوری بعد قومی نشاتی رابطے پر معذور افراد کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ بھارت کو ون ڈے سیریز میں شکست دے کر آسٹریلیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سپر لیگ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گیا۔ اس سال اکتوبر اور نومبر میں زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز 2-1 سے جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا تیسرا نمبر ہے۔ یاد رہے پہلی بار متعارف کروائی جانے والی ICC ورلڈ کپ سپر لیگ 13 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر موجود پہلی 7 ٹیمیں 2023 ICC ورلڈ کپ میں براہ راست شرکت کی اہل ہوں گی، جبکہ 6 ٹیمیں کوالیفائنگ راؤنڈز کھیلیں گی جس سے 2 ٹیموں کا انتخاب ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا میزبان بھارت براہ راست ICC ورلڈ کپ کھیلنے کا اہل ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے حالات کو انگلینڈ سے بالکل مختلف قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم گراؤنڈ میں پریکٹس کو بہت مس کر رہے ہیں۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جب بھی گراؤنڈ میں پریکٹس ہوگی تو یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. ہمارے لیے پاکستان کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز ہے. بابر اعظم نے کہا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہم مشکل صورتحال سے نکلنا سیکھتے ہیں. اس صورتحال میں ہماری ٹیم باؤنڈنگ میں مزید اضافہ ہوا ہے. سینئر کرکٹرز اپنے گروپ میں موجود نوجوان کھلاڑیوں سے مکمل رابطے میں ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے جاری کردہ ٹی20 بلے بازوں کی رینکنگ میں انگلش بلے باز ڈیوڈ میلان بدستور ٹاپ پر موجود ہیں، جبکہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی دوسری پوزیشن برقرار ہے. آسٹریلوی کپتان ایرن فنچ تیسرے، بھارت کے لوکیش راہول چوتھے، جنوبی افریقہ کے راسی وانڈر ڈیوسن پانچویں، جبکہ نیوزی لینڈ کے کولن منرو چھٹے نمبر پر موجود ہیں. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے کرونا وائرس کی وبا کی جاری صورتحال کے باعث PAF T20 بلائنڈ کرکٹ کپ ملتوی کر دیا ہے، جو اس ماہ کی 7 تاریخ سے ہونا تھا. کونسل کے چیئرمین کے مطابق ٹورنامنٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں اسلام آباد، اوکاڑا، پشاور، آزاد کشمیر، گجرانوالہ اور بہاولپور کی ٹیمیں شامل ہیں. ہیملٹن میں نیوزی لینڈ نے آج ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے روز 2 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنائے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. عالمی شہرت یافتہ پاکستانی باکسر محمد وسیم 19 دسمبر کو ہونے والی پروفیشنل فائٹ کے لیے سخت ٹریننگ میں مصروف ہیں. فالکن کے نام سے مشہور نامور پاکستانی باکسر محمد وسیم لاہور میں ہونے والی اس پروفیشنل فائٹ میں میکسیکو کے باکسر کے مد مقابل آئیں گے. محمد وسیم اس فائٹ کو جیت کر اپنی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. کیپ ٹاؤن میں کل پہلے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. دوسرا میچ اتوار کو پال میں، جبکہ تیسرا ایک روزہ میچ اس ماہ کی 9 تاریخ کو کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا. اس سے قبل انگلینڈ نے T20 سیریز کے 3 میچ جیت لیے تھے. کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں. وزیراعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے علاقائی تجارتی پارٹنرز کے حوالے سے کلیئرنس ٹائم کا جائزہ لینے کے لیے ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مزید مقابلے کے قابل بنایا جا سکے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اورینٹل اسکائی ایویشن لمیٹڈ نے ایک اہم کارگو چارٹر معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس سے پاکستان اور چین کے درمیان روزانہ براہ راست مخصوص کارگو پروازیں چلانے کی راہ ہموار ہوگی. پنجاب کے شعبہ زراعت کو دالوں کے کاشتکاروں کی طرف سے شمسی زرعی نظام کے رعایتی نرخوں پر فراہمی کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ C100 انڈیکس 20 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,047 پوائنٹس پر بند ہوا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 51 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 212 روپے 55 پیسے اور 217 روپے 58 پیسے. یورو 192 روپے 51 پیسے اور 197 روپے 1 پیسہ. اور سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 29 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 38 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 94,731 روپے رہی. اور خبرنامے میں اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں. وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ فلم کی صنعت کی بحالی اور ترقی حکومت کی ترجیح ہے اور وہ اس سلسلے میں ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلم کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت فلم کی صنعت کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزارت اطلاعات کے فلم کے محکمے کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ فلموں کے ذریعے پاکستان کی ثقافت اور اقدار کو اجاگر کرنا وزیر اعظم کا ویژن ہے. انہوں نے کہا کہ فلمیں نہ صرف تفریح بلکہ شائقین کو آگاہی فراہم کرنے کا بھی بڑا ذریعہ ہیں. انہوں نے فلموں کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کے علاوہ ملک کے قومی ورثے کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا.
वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को पाकिस्तान में फिल्मी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया और मुल्क में फिल्म साजी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। पंजाबी के मारूफ शायर और मुसन्निफ उस्ताद दामन की 36वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भावलपुर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में। 3 दिसंबर सन 1984 को पंजाबी जुबान के मारूफ अवामी शायर उस्ताद दामन लाहौर में वफात पा गए। उस्ताद दामन का असल नाम चिराग दीन था। वो 1 जनवरी सन 1910 को लाहौर में पैदा हुए। उस्ताद दामन साथ ही साथ तालीम भी हासिल करते रहे, मगर वालिद के इंतकाल के बायस खयाती के पेशे से बाकायदा तौर पर मुंसलिक हो गए। उस्ताद दामन ने इब्तदा ही से तबा मौजू पाई थी। दिला बड़ा तू चंगा है फिर की इथे लोग अजमा के वेखते ने चौके मिलने वाले कदे वेखी आई सब कुछ अख चुरा के। उस्ताद की शायरी का सिलसिला जारी रहा और जल्द ही उनका शुमार पाकिस्तान के मारूफ शोरा में होने लगा। उस्ताद दामन का मजमूआ कलाम उनकी वफात के बाद दामन दे मोती के नाम से इशाअत पजीर हो चुका है। और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। चीन का तीसरा रोबोटिक मिशन चैंग 5 चांद पर कामयाबी से उतर गया और आइंदा 2 हफ्तों में वहां से सैकड़ों नमूने लेकर वापस जमीन पर आएगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के खलाई मिशन ने चीन की सतह पर लैंडिंग की है, जिसका मकसद चांद से नमूने जमीन पर लाना है। और अगर यह मिशन कामयाब हो जाता है तो 50 बरस बाद चांद से नमूने जमीन पर लाए जाएंगे। मारूफ चीनी स्मार्टफोन साइज कंपनी वीवो ने पाकिस्तान में पैदावारी प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि अगर रोजाना सिर्फ 12 मिनट की सख्त जिस्मानी मुशक्कत या वर्जिश की जाती रहे तो बैक वक्त कई बीमारियों से महफूज रहते हुए सेहतमंद रहा जा सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साइंसदानों की क़यादत में मज़कूरा तहकीक से यह भी इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ 12 मिनट तक सख्त वर्जिश या जिस्मानी मुशक्कत के नतीजे में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले मेटाबोलाइट्स की मिकदार 80% तक कम हो जाती है, जिनमें ज़ियाबेतस, आसाबी तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब और कैंसर तक वजह बनने वाले मेटाबोलाइट्स शामिल हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मतला साफ। मजीद चंद दिन तक सुबह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मतला साफ, मौसम खुश्क होगा। गंदम की काश के बारानी व नहरी इलाकों में मजीद चंद दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। 4 या 5 रोज के बाद और खसूसन अगले हफ्ते के आगाज में इस्लामाबाद, खित्ता पोटवार, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। 3 या 4 रोज के बाद शिमाली इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 9, कराची में 16, कोयटा में 2, पिशावर में 7, गिलगित में -2, मुजफ्फराबाद में 4, मरी में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बारामूला में 2 और श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रावी सिटी लाहौर और बंडल आइलैंड मंसूबों से इक़्तिसादी और माहौलियाती मसाइल हल करने के अलावा रोजगार के मौक़े पैदा करने में मदद मिलेगी। इमरान खान कल एक पहले से रिकॉर्ड शुदा वीडियो के जरिए कोरोना की सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 2 रोज़ा ख़ुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। सदर ने ऐलान किया है कि कौम कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए कल यौम दुआ मनाएगी। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह ने कहा है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत अफशा करने वाली दस्तावेज को निहायत संजीदगी से लिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे गुफरान अहमद, सुपरवाइजर शोबे उर्दू अब्दुल मजीद मलिक, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफा, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें सुनहरा खालिद,
مدیر تجارتی خبریں مقدس رؤف. مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر. مدیر اعلیٰ لیاقت سعید. نگران اعلیٰ عبد الحادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ عامر ہاشمی اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.